اللہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین۔ سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ آواز سادہ کر دیں، کو ختم کر کے وصل بھی گٹا دیں، بالکل سادہ کر، بڑی مہربانی۔ وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا۔ زور کے بعد یہ محفل شروع ہوئی ہے، بلکہ اس کی بھی لمبی مثال کیا دینی ہے۔ ابھی میں نے گفتگو شروع کی تو شاید 1 سے 1.5 منٹ گزرا ہو، یہ 1.5 منٹ بھی کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا، اور ہم جتنے بھی لوگ ہیں یہ طے شدہ وقت کے مطابق آئے ہیں اس جان کے اندر۔ جس طرح آج کی محفل ظہر تا عصر ہے، عصر کا وقت جب شروع ہوگا، نماز کا وقت، تو اس سے پہلے دعا ہونا ہے۔ اچھا، اس میں بھی گنجائش ہے کہ ہم آدھا گھنٹہ لیٹ کر لیں، پر جو وقت ہماری زندگی کے اینڈ کا ہے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ بلے شاہ پتہ تد لگ سی، جدو چڑی پھنسی ہاتھ بازا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک ہے، مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ سید العالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، وہ کما قال، کہ جب لوتھڑا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ایک پراسس سے گزر کر، یہ اوپر والے بند کر دیں اسپیکر جی، کوئی ضرورت نہیں اس کی بند کریں گے۔ ضرورت ہی نہیں، جس نے سننا ہے وہ مسجد میں آئے، باہر اب کون سنتا ہے؟ اب تو کوئی آ کر بھی سن لے، بڑی بات ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حدیث شریف کا یہ مفہوم پیش کر رہا ہوں بخاری و مسلم کی، کہ وہ فرشتہ آتا ہے جس کی ڈیوٹی ماؤں کے رحموں میں صورت بنانے کی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتا ہے کہ اب اس گوشت کے ٹکڑے کو لڑکا بنانا ہے کہ لڑکی؟ پھر جو رب کو منظور ہوتا ہے حکم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے مالک نیک بخت کے بد بخت، پھر وہ پوچھتا ہے مالک رزق کتنا لکھنا ہے، اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ زندگی کتنی لکھنی ہے۔ یعنی جس دن ہماری صورت بنی تھی ماں کے پیٹ میں، اسی دن ہمارا رزق طے ہو گیا تھا، اور اسی دن ہماری زندگی کے اینڈ کا طے ہو چکا تھا۔ اب جو رزق کو طے ہو گیا، اب دیکھیں 12ویں پارے کی جو پہلی آیہ مبارکہ ہے، اس کا آسان سا مفہومی ترجمہ یہی ہے کہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین پر چلنے والی ہر شے کا رزق میرے ذمہ ہے۔ میں نے بھی آپ کو ترجمہ مفہومی آسان کر کے سنا دیا، آپ نے پہلے بھی ترجمہ پڑھا ہوگا یا اب سن لیا۔ ہمارا رسپانس کیا ہے یہ تو ہمارے دل جانتے ہیں، لیکن امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے نا، میں دنیا کی فکروں سے آزاد ہو گیا، کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ ہر چلنے والے کا، وہ چاہے چیونٹیاں چل رہی ہیں چاہے انسان ہے، اس کا رزق میرے ذمہ کرم پر ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب شریف میں ایک بزرگ کی توبہ کا واقعہ لکھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کی بارگاہ میں حاضری کس طرح نصیب ہوئی۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میرے علاقے میں قحط پڑ گیا، روٹی کی ایک برکی بھی مشکل سے ملتی تھی۔
ایک نوجوان تھا کہ جو بالکل بے فکر گلیوں میں چلتا پھرتا تھا، باقی ہر چہرے پر ہی پریشانی تھی۔ سویرے اگر 2 برقیاں مل گئی ہیں تو دوپہر کی فکر، دوپہر کو مل گئی تو شام کی فکر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اس کو روک کے پوچھا کہ منڈیا قید پیا ہوا ہے تے سارا علاقہ پریشان ہے، تیرے چ ٹینشن کوئی نہیں ویکھدی۔ اس آدمی کا، اس نوجوان کا جو مالک تھا وہ بھی کافر تھا۔ اس نوجوان نے کہا جی مینوں ٹینشن کا دی ہے، میرے مالک دا کوٹھا دانیاں نال بھریا ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ روٹی کھائے اور مجھے نہ دے۔ وہ کہتے ہیں اس کی یہ بات ہی میرے دل پہ اثر کا تیر بن کے لگ گئی کہ اس کا تو ایک دنیاوی مالک ہے جس کے پاس کوٹھا دانوں کا ہے، میرا تو وہ مالک ہے جو سب کا مالک ہے۔ اس بات نے مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف توجہ اور محبت کی توفیق عطا کر دی۔ لہٰذا رزق طے ہے، اس سے بڑھ کر ملنے والا نہیں ہے۔ امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات پاک، آپ مسجد میں تشریف لے جانے لگے، سواری تھی تو ایک بندے کو دیکھا، یہ بھی ان کریموں کا مدد کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو ایک بندے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ہماری سواری کی دیکھ ریکھ کر تو ہم تمہیں 2 درہم دیں گے، واپس نماز پڑھ کے آتے ہیں نا تو 2 درہم دیں گے۔ جب آپ واپس آئے تو وہ مولا مرتضیٰ کی سواری کی لگام ہی اتار کے لے گیا۔ آپ اس کو گھر لے گئے، سواری کو کتنے پیسے دینے تھے؟ 2 درہم۔ تو مولا مرتضیٰ نے اب وہی 2 درہم اپنے غلام کو دیے کہ بازار سے نئی لگام خرید لاؤ۔ تو جب وہ خرید کر لایا تو وہ وہی تھی جو وہ بندہ اتار کے بازار میں بیچ گیا۔ تو مولا مرتضیٰ یہ دیکھ کے مسکرائے۔ اب ذرا آپ ایک سطر دھیان کے ساتھ سن لیں گے، حضور حیدر کرار نے ارشاد فرمایا لبے ہون بھی اینو 2 ہی نے، زیادہ ملے نہیں ملے اب بھی 2 ہیں، پر وہ پہلے والے لے لیتا نا تو اس میں برکت ہونی تھی۔ تو یہ بندہ ہے جو اپنی نیت اور اپنے طریقے سے جائز چیز کو بھی ناجائز مرحلے میں داخل کر دیتا ہے۔ رزق طے شدہ ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں اور بعض آثار کے اندر بھی یہ بات درج ہے کہ موت بھی اتنا تیرا پیچھا نہیں کرتی جتنا رزق تیرا پیچھا کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، کئی واقعات حضرات صوفیہ نے بیان کیے ہیں۔ مثلا ایک کے بارے میں لکھا کہ وہ چاول کھا رہے تھے تو ایک چاول کا دانہ ناک کے نتھنے میں چلا گیا۔ تو وہ جدید آلات کا دور تو نہیں تھا، پھر وہ سفر پہ گئے کہیں اور وہاں ان کو چھینک آئی تو وہی ناک کی رطوبت کے ذریعے چاول کا دانہ نکلا، تو سامنے سے چڑیا اڑ کے آئی اور اس نے کھا لیا۔ تو مسکرانے لگ گیا، انہوں نے کہا ویک رب نے دے واسطے بھی کتھے سام کے رکھیا، بھی کتھوں میں ٹرے ہیں تو کتھے انہوں آ کے لبا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بغیر کسی پروگرام کے، بغیر کسی پلاننگ کے یکدم کہیں جانا پڑ گیا اور ہم بھی وہاں کھانا کھا کے یا چائے پی کے یا شربت بوتل پی کے کہتے ہیں ایدا سوچیا بھی نہیں سی پر مقدراں چ لکھیا ہوا ہے۔ تو وہ پہنچ کے رہے گا، پیچھے پیچھے آئے گا، مل کے رہے گا، اس لیے کہ یہ کسی دنیا کے سرمایہ دار کا وعدہ نہیں، یہ پروردگار کا وعدہ ہے کہ رزق تمہارا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وقت کا گزرنا، اس کا ہمیں احساس کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خادم نے بیان کیا کہ میں کئی سال ان کی خدمت میں رہا تو وہ ستو پسے ہوئے جو، اسی کا وہ پنجابی کا لفظ کہہ لیں کہ پھکا مارنا پانی پینا، جب بھوک لگنی تو یہی ان کی غذا تھی۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن ان سے کہا جناب میں نے آپ کو روٹی کھاتے نہیں دیکھا، بندہ مسلسل ایک چیز بھی کھاتا رہے تو اس کی طبیعت اس سے اکتا جاتی ہے، تو آپ تو مسلسل یہی کھاتے ہیں۔ تو وہ فرمان لگے کہ میں نے ایک دن حساب لگایا، روٹی کھانے اور ستو یوں پی جانے میں نے ٹائم کا فرق نکالا۔ روٹی کی برکی توڑو، منہ میں ڈالو، دانتوں سے چباؤ، نگلو، پھر نیکسٹ برکی لو، پھر اس سے اگلی، اور یہ
پکا پکڑا پکا مارا پانی پیا، تو میں نے حساب لگایا کہ روٹی کھانے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، یہ کر لیں تو ٹائم بچ جاتا ہے۔ اور اگلی بات بڑی حکیمانہ بات ہے، وہ فرمانے لگے کہ پردہ دونوں نال ٹیڈی ہے، یہ جو پیٹ کی طلب ہے نا وہی پوری ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ جب بھرنا پیٹ ہی ہے تو پھر کیوں نہ وہ وقت بھی بچا کے اللہ کے ذکر میں گزار دوں، اس کی تسبیح میں گزار دوں، جن کو وقت کا احساس تھا۔ خواجہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ مونچھیں ہلکی کروانے کے لیے نائی کے پاس گئے تو اس نے قینچی پکڑی تو آپ ذکر کر رہے تھے، تو اس نے کہا بابا جی آپ یہ ہونٹ اپنے روکے، تو وہ فرمان لگے تو اپنا کام کر سانو اپنا کرن دے۔ اس نے کہا جی یہ ہونٹ پھڑکتے رہے تو کہتے میرا ہاتھ تھوڑ گیا تو بول نہ کٹے جان، فرمایا بول کٹے ہی جان چنگا ہے جڑا اللہ دا ذکر چھاڑ دے۔ سمجھائیے جناب، جنہوں نے وقت کی قدر کی، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت نے اس کو نقل کیا ہے، روایت ہے یہ کہ جنت میں دو جنتی لیٹے ہوں گے تو ایک کروڑ بدلے گا، پاسہ بدلے گا تو اس سے خوشبو اٹھے گی، وہ دوسرا بھی کہے گا کہ میں بھی ذرا پاسہ پلٹ کے دیکھوں، تو جب وہ پاسہ پلٹے گا تو خوشبو نہیں آئے گی، تو کہے گا مولا ایک ہی درجہ ہے ایک ہی جگہ ہے، یہ کروڑ لیتا ہے تو خوشبو آتی ہے، میں نے لیے تو خوشبو نہیں آئی۔ تو اس کو جواب میں فرمایا گیا کہ اس نے تجھ سے زیادہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے دنیا کے اندر، اس لیے ہم نے اس کو یہ درجے ایک ہی ہیں، پر یہاں ایک تسبیح کی برکت سے ہم نے اس کو ایکسٹرا فضیلت عطا کر دی ہے۔ ہم دنیا میں ایکسٹرا پانے کے متمنی ہیں، یہ جو دنیا کا پیسہ ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، اس میں ایکسٹرا پلس ایکسٹرا پلس ایکسٹرا جتنا مل جائے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، 3 پہاڑ سونے کے ہوں اور انسان کو ایک بندے کو 2 پہاڑ دے دیے جائیں سونے کے، 2 پہاڑ، تو وہ 2 پہاڑ لے کر بھی مڑ مڑ کے تیسرے کو دیکھے گا للچائی ہوئی نظروں سے کہ کہتے اے بھی لب جاندہ تے بڑی گل سے۔ اور پھر جانے عالم علیہ السلام نے ایسے حضور کی ہر بات ہی کمال ہے، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فائنل، آپ اس کو سمجھ لیں ہمارے لیے نصیحت ہے اگر ہم اس سے حاصل کرنا چاہیں، فرمایا کہ یہ جو پیٹ والا برتن ہے نا، اس کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے جناب بات کی؟ پیٹ کی قبر کی مٹی کے سوا اس کو اور کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ اور یہی رمز عرشوں کے مالک نے قرآن میں بیان کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ترجمہ سنیں آسان لفظوں میں، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ کثرت کی طلب، بوتے 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 اور آ جان، اس خواہش نے تمہیں غافل کر دیا، کثرت کی طلب نے تم کو غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ اس آیت مبارکہ میں جو ہمیں سمجھایا گیا ہے وہ بہت بڑا سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ خواہشیں نہیں ختم ہوں گی، ایک دن زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں بزرگ بھی بیٹھے ہوئے، یہ نل کا مسلسل ہی چلتا ہے، کوئی خاص پانی تو نہیں ہے اس میں۔ گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ بزرگ بھی یہاں بیٹھے ہیں مجھ سے زیادہ عمر کے، میرے ہم عمر بھی آپ بیٹھے ہیں، ہم سب اپنی زندگیوں پہ غور کریں۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، وہ یہ لفظ تو بابا ہی زیادہ سمجھیں گے کہ پرانے وقتوں میں جب بڑوں سے کہتے تھے کہ کوئی بات سنائیں تو وہ کہتے تھے کہ جگ بیتی کہ ہڈ بیتی، ہے نا؟ تو یہ جو بات میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ سارے دے ہڈ بیتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ
پہلا جو خرچہ ملتا تھا اسکول دور میں آپ کو آج سے 35-36 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں، تو چوانی بہت بڑی پاور والی چیز تھی۔ چوانی 25 پیسے، تو چوانی کی چیز بھی ملتی تھی اسکول کے باہر سے۔ لیکن اس وقت کو یاد کریں کہ یہ تمنا نہیں ہوتی تھی کہ جدن 8 آنے ملے ادن بڑا سواد آ رہا ہے، سمجھ آ گئی؟ 8 آنے مل جاتے تو ہونی رج جاندے، رجے پھر نہیں، پھر آکھیا 12 آنے ہوئے نا تو وہ بھی لینی ہے شاید۔ مخصوص ہی اشیاء ہوتی تھی اسکول کے باہر، زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر یہ خواہش یہاں تک پہنچی کہ جدن روپیہ لبیا نہ پائی ادن تے فولی عیاشیاں کران گے۔ ہاں، اس دن پھر اسکول سے ہٹ کر بازار کے عادی ہو گئے۔ اسکول میں تو وہی تھا، وہ چورن تھا، اور وہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ آلو چنے ہوتے تھے، یا ریڑھی پر چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ تو بازار میں جب گئے تو تھوڑا سا کام آگے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر وہ چیز دیکھنی پائی ہے کنے دی، انہیں آخر روپیے دی۔ تو پھر اس وقت خواہش پیدا ہوتی تھی کہ یا تے پھر چوانی جوڑیے تو یا پھر ابے نو کس دن آکھیے بھی آج کھلا ہی دل کر کے روپیہ دے۔ سمجھا رہی ہے بات کی؟ روپیہ دے دے۔ چوانی سے بڑی ہوئی خواہش اب سفید آ گئے۔ ہم سب غور کر لیں کہ کتے رکی ہے۔ یہی رب فرماتا حتی زرتم المقابر، یہ تواڈیاں خواہشاں کوئی نہیں مکنیاں، گیڑے دیندے رہندے ہو۔ گیڑے کی دیندے ہیں؟ آپ اپنے آپ نو گیڑا دیندے ہیں۔ ساڈا اپنے آپ نو گیڑا کی ہے؟ اے بس اے منڈے نو پیراں تے کھلار دیے تے بچی اے نو گھروں اٹھائیے تے بس اس تو بعد میں ہونا تے مسیت ہونی ہے، میں بس ہن ریٹائرمنٹ لے لینی ہے تے او تو پیسے آنے نے، اے ایک دو کم نے کر کے باقی پیسے نہ آج کر لینا ہے تے پھر میں ہونا تے مسجد ہونی ہے۔ امام محمد غزالی علیہ رحمت لکھتے ہیں ہر نیک کام کو کل پہ ڈال دیتا ہے، جو آج نہیں ہوا وہ کل کیسے ہوگا۔ اور مزید انہوں نے بڑی رمز کی بات کہی ہے، فرماندے نے پتر جڑا آج نہیں نہ سوکھا انہیں کل سوکھے کوئی نہیں ہونا، جو آج نہیں ہوا وہ کل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر کام کو کل پہ نہ چھوڑ، آج ہی اختیار کر۔ کل کس نے دیکھی ہے؟ زندگی میں کل نہیں آتی، اور بڑے بڑے کل گزرتے قبرستان پہنچ گئے لیکن وہ کل نہیں آئی۔ روایات کے اندر یہ مضمون ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں بندے آئیں گے، وہ عذر خائیوں والے بندے، جس طرح ہم بہانے لگاتے ہیں نماز پڑھنے میں بہانا۔ اب رمضان شریف آ رہا، اللہ ہمیں نصیب کرے، اور رمضان شریف مدینہ پاک کی ساریاں افطاریاں ہوں تو سبحان اللہ کریم ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کو لایا جائے گا۔ تو عرشوں کا مالک جل جلالہ ایک ایک سے ارشاد ہوگا۔ مثلا ایک بندہ آئے گا جو اس سے پوچھا جائے گا کیڑی گل نے روکی رکھیا تینوں ساڈے دربار چان تو، کیوں عبادت نہیں کی، کیوں غافل رہا ہے؟ پورا دھیان رکھیے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ میں بیمار ہی بڑا رہا، منجی تے پیا رہا۔ جواب سنا آپ نے؟ جواب سنا ہے آپ نے؟ میں آپ کو بالکل بھی نہیں کہوں گا بولنے کا، آپ کی کوئی حکمت ہوگی جو آپ نہیں بولتے، تو میں اس لیے آپ کوئی ذہن بنا کے بیٹھیں تو میں آپ کی مخالفت کیوں کروں؟ سمجھائیے نا، آخر کوئی تو حکمت ہوگی کہ آپ نہیں بولتے، کوئی مسئلہ ہوگا یا آپس میں آپ نے فائنل کیا ہوگا۔ تو دیکھو تہاڈا آپس جو کول قرار ہو گیا تو میں تو کول قرار توڑوان نہیں آیا، کیا خیال ہے؟ آپ اسی پر رہیں۔ ہاں کبھی اگر سوال کا جواب آپ دے سکتے ہوں تو وہ ضرور دے لیں، تے جو وہ دیتے بھی تہاڈے وعدے ہوئے نے بھی نہیں آکھنا تو میاں اسی وہ بھی تہاڈا وعدہ نہیں ٹوٹن دواں گے۔ کی خیال ہے؟ اب میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کوئی ایگریمنٹ تو نہیں ہوا آپ کا آپس میں؟ چلو پھر تو بڑی گل ہے جناب، میں تو اسی لیے شروع میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا کہ کوئی ایگریمنٹ ہے۔ اور تو کیوں نہیں عبادت کی، تو نے بندگی کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا یا اللہ میں بیمار پڑا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سرکار سیدنا ایوب علیہ نبینا الکریم علیہ السلام کے بارے میں فرمائے گا تو میرے ایوب نالوں بھی بہتا بیمار رہا۔ سبحان اللہ۔
وہ کہے گا نہیں یا اللہ اتنا تو نہیں رہا، تو فرمایا وہ بیمار رہ کے بھی سجدے نہیں چھڈے، تو کلے بخار چی رولا بنا لیا، اور تو کہتا ہے کہ میں اس لیے عبادت نہیں کی کہ میں بیمار رہا ہوں۔ پھر ایک مالدار کو لایا جائے گا، عہدیدار کو لایا جائے گا، کس چیز نے غافل رکھا؟ مولا سلطنت کے علاقے کے امور تھے میرے ذمے، لوگوں کے کام تھے میرے ذمے، رعایا کے کام تھے میرے ذمے، تو اللہ جل جلالہ فرمائے گا تیری جو حکومت تھی یا تیرا جو عہدہ تھا اس کا ایریا میرے سلیمان سے بھی زیادہ تھا۔ حضرت سرکار سیدنا سلیمان علی نبینا الکریم و علیہ الصلاۃ و تسلیم کی ذات بابرکات جو ہے پوری دنیا پہ سلطنت کی ہے، ہوائیں بھی تابع تھی، جنات بھی تابع تھے، ساری یہ چرند پرند ان کے تابع فرمان تھے، تو فرمایا تو میرے سلیمان علیہ السلام سے بھی زیادہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو فرمایا پھر تو کیوں سجدیاں تو رکیا رہے ہیں؟ المختصر یہ ہے یہاں ہمارے پاس چپ کروانے کے لیے ہزار باتیں ہیں۔ آپ مجھے چپ کروا سکتے ہیں، مولوی جی تسی نمازاں روزیاں دیاں گلاں کردے رہندے ہو تے تانوں کی پتا کہ ذمہ داریاں کی ہوندیاں نے، مصروفیات کی ہوندیاں نے، بچیاں دا پیٹ پالنا، تانوں تے ویلیاں نو پیسے لب دین، ہزار باتیں ہو سکتی، میرے سامنے نہیں کرے تو آپ علیحدہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، اور ہر سننے والا آپ کو بھی یہی کہے گا کہ تہاڈی گل چ وزن ہے، کیونکہ لوگوں نے یہ بھی دستور بنا رکھا ہے کہ جدھر کو ہوا چلے ادھر ہی چل پاؤ۔ ہواؤں کی مخالفت میں دیا لے کر کون کھڑا ہوتا ہے؟ یہ مشکل عمل ہے، لیکن میں آپ کی بات پہ چپ ہو سکتا ہوں، آپ کے تگڑے دلائل پہ چپ ہو سکتا ہوں، میں آپ کی جگہ میں ہو جاؤں، آپ میری باتوں کے آگے چپ ہو سکتے ہیں، لیکن اس دن کیا بنے گا جس کے لیے سورہ یاسین میں رب نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمون ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، فرما آج ہم تمہارے منہوں پہ تالے لگا دیں گے، یہ قیامت کے دن کی بات ہے، تمہارے منہ پہ کیا کر دیں گے؟ تالے لگا دیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور تمہارے پاؤں گواہی دیں گے، کس چیز کی؟ جو تم کرتے رہے ہو۔ کہیں ہماری سچی گواہی دینے کی ضرورت پڑ جائے، یہ ذرا دو لائنیں غور سے سنیے گا، ہماری گواہی، کسی کی گواہی کی جو ہمارے حق میں ہو اور معاملہ بھی سچ ہو، گواہی دینے کا وقت آ جائے، گواہی دینے کی ضرورت پڑ جائے، گواہی دینے کی ضرورت پڑ جائے، تو گرامی قدر حضرات اتنا بتلائیے گا کہ عین کٹہرے کے اندر وہ بندہ یا عین پریا پنچایت میں وہ بندہ ہمارے خلاف گواہی دے تو اس کٹہرے چو نکل کے یا پریا پنچایت چو نکل کے پھر ساڈا وہ دے واسطے رویہ کی ہوئے گا؟ چنگا رویہ ہوئے گا؟ پھر انہوں ایک کہاں گے بھی جانے ہوں روٹی کھا کے جائیں، ایسا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ جتنا ہو سکا ہم مزاحمت کریں گے، جتنا ہو سکا ہم اس کو زج کریں گے، کیونکہ ہم سچے بھی تھے، لیکن اس نے وعدے کر کے بھی اور حق جان کر بھی ہمارے خلاف، اور وہ بھی جھوٹی گواہی دی۔ جھوٹی گواہی کا بڑا وبال ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جھوٹی گواہی بت پرستی جتنا جرم ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ اور مامون رکھے، اور لوگوں کی دنیا کے لیے آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ لوگ کوئی نہیں بات پوچھ دے اور کوئی کسی کے کام نہیں آتا، خصوصاً جب قبروں میں چلے جائیں پھر تو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ بندہ بڑا ہی گھاٹے کا سودا کرتا ہے جو کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ ابھی آپ کو میں نے جو مثال دی ہے کہ ہمارے خلاف بندہ گواہی دے دے تو جناب ساڈا تے اودے نال ویر شروع ہو گیا۔ حضرات صوفیہ نے بڑی کمال کی بات کہی ہے، فرمایا ہے جڑے وجود نو روز نوا توا کے تے چنگے لیڑے پا کے تے خوشبواں لا کے تے پف شف کھیڑ کے ترنا ہے نا، یہ ساری باڈی نے تیرے خلاف بولنا ہے۔ یہ قرآن نے کہا ہے نا جی، ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی ہے سورہ یاسین کی،
تمہارے ہاتھ بولیں گے، وہ تکلمون ایدیہم، ہاتھ بولیں گے. اور ہاتھ یہ بھی بول سکتے ہیں مولا درود شریف پڑھتا رہا گن گن کے، سبحان اللہ، گن گن کے کلمہ پڑھتا رہا ہے، استغفار پڑھتا رہا ہے. پیر یہ بھی گواہی دے سکتے ہیں مولا غریبوں کی مدد کے لیے چلتا رہا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرتا رہا ہے. اس کے قدم مسجد کی طرف گئے ہیں یا تیری یاد کی طرف گئے ہیں، کبھی ناجائز عمل اور گناہ کی طرف نہیں گئے. لیکن معاملہ اس کے عکس ہوا تو پھر خود دیکھ لیں کہ عالم کیا ہوگا. پھر یہی وجود ہے جس کو ہم نے سنوارا ہوا ہے اور بالکل اس کو ریڈی کر کے رکھتے ہیں. یہی باڈی بندے کے خلاف بولے گی. پتہ چلا کہ زبانیں اس دن بند ہو جائیں گی تو چنگی گل یہی ہے کہ انہیں رب اگے بند کر لئیے اور وہ مان لیں جو مرشوں کا مالک ارشاد فرماتا ہے. لہٰذا یہاں سے تقریر میں نے شروع کی تھی، وقت نے کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا، یہ گزر رہا ہے. زندگی ایک برف کا بلاک ہے، او دے اتے بوریاں بھی لپیٹ دئیے، سپیڈ اس کی سلو ہو جائے گی کھرنے کی. اس کے اوپر ہم بوریاں بھی چڑھا دیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ میلٹ نہیں ہوتی، برف ہوتی ہے. وہ قطرے یہ ہوگا کہ پہلے سپیڈ سے تھے تو اب تھوڑے دھیرے ہو گئے، لیکن مکنا ہے. زندگی ایک برف کا بلاک ہے. یہ ہو سکتا ہے جی اچھی خوراک کھا لی میں تو جناب اس طرح بڑی عالمی شہرت کی حامل شخصیات، وہ شوبز کی دنیا ہو یا سیاست کی دنیا، جو کوئی بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں یہ باتیں عام ہیں، ہم سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں.